السلام علیکم، میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی، پروگرام پس آئینہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پس منظر کسی بھی تاریخی ایشو کو لے کے ہم پس منظر میں بات کریں گے، اور آج ہم نے تقریباً 300 سال کی ہسٹری، 350 سال کی ہسٹری پہ بات کریں گے، اور جہاں سے شروع کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انگریز کیسے آیا، انگریز نے کس طرح بر صغیر پہ قبضہ کیا اور پھر کیسے وہ نکل گیا۔ تو آج ہماری جو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ 17ویں صدی میں یہاں چند انگریز آئے جنہوں نے جہانگیر مغل بادشاہ سے پرمیشن لی ٹریڈ کرنے کی، کاروبار کرنے کی، اور امپورٹ ایکسپورٹ انہوں نے کمپنی بنائی اور اپنا کام شروع کیا۔ ہم آج اس پہ بات کریں گے تین وقفوں میں کہ ایک کاروباری کمپنی کیسے ہندوستان میں گھستی ہے اور پھر وہ یہاں قبضہ کر کے حکمرانی کرتی ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ تاریخ دان محقق بیٹھتے ہیں سید محب اللہ شاہ صاحب۔ تو ہمارا پہلا سوال جو ان سے ہوگا، آج میں کہوں گا ان اسٹوڈنٹس کو، ان دوستوں کو جو تاریخ میں انٹرسٹ ہے، جن کا جو تاریخ میں دلچسپی لیتے ہیں، ہسٹری کے سبجیکٹ میں، وہ ضرور سنیں آج کا پروگرام۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو ان کو ہر سبجیکٹ پہ، ہر قدم پہ کام آئے گی۔ ناظرین، اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام میں تو یہ پوری ہسٹری کو نہیں نبھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ یہ پروگرام ممکن ہے 2 حصوں میں ہو، حصہ اول، حصہ دوم، اور پاسبلی حصہ سوم بھی ہو، کیونکہ 350 سال کی ہسٹری کو ہم جو مائل سٹونز ہیں اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، مائل سٹون ایک جو ہمارے یہاں ہیپننگز ہوئی ہیں۔ اب یہ ہمارا حصہ اول ہے پروگرام کا، اور ہم اگلے پروگرام میں پھر حصہ دوم پہ بات کریں گے۔ شاہ صاحب، 17ویں صدی میں چند لوگ آتے ہیں، جہانگیر مغل بادشاہ سے پرمیشن لیتے ہیں، کاروبار آؤٹ سائڈر سے پرمیشن لیتے ہیں کاروبار کرنے کی۔ اس کے بعد وہ واپاری سے حکمران بن جاتے ہیں، حکمرانوں سے پھر جو 20ویں صدی تک جو معاملات ہوتے گئے، تو ہم یہ 17ویں صدی سے 20ویں صدی تک کی بات کریں گے۔ آپ بلکہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک بزنس اینٹیٹی، کاروباری لوگ، وہ حکمران کیسے بنے؟ بھائی صاحب، یہ بہت ہی تاریخ کا سب سے ایک یونیک ایگزامپل ہے، عجوبہ ہے کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ چند لوگ، جس طرح آپ نے کہا نا کہ اجازت لینے آئے مغل بادشاہ جہانگیر سے کہ جی ہم یہاں پہ گودام کھولیں اور ہندوستان سے ہم 4-5 چیزیں خاص طور پر ہندوستان، میں ابھی بتاؤں گا کہ کیوں یہاں آئے، کیوں شروع میں، کہ ہندوستان سے وہ کیا لینے آئے تھے، ہم آپ سے کیا امپورٹ کریں گے۔ ایک تو ٹیکسٹائل ہماری، خاص طور پہ ہندوستان کی ململ جو تھی ساری دنیا میں، یورپ میں بہت مشہور تھی، کپڑا، ململ کا کپڑا، ململ کا کپڑا، سلک، پھر اس کے لیے پھر ہمارے جو مسالے ہیں، سپائسز، اس کے لیے پھر ہمارے ہینڈی کرافٹس جو تھے کہ یہ ہم امپورٹ کر کے یورپ لے جائیں گے، وہاں بیچیں گے، فائدہ ہوگا، اور ان کو یہاں بیچنے کے لیے کوئی خاص نہیں تھا، زیادہ تر یہاں کی چیزیں لے جاتے تھے۔ اب میں اس سے جانے سے پہلے میں ایک بتا دوں کہ انگلینڈ کی حیثیت، جس کی یہ کمپنی تھی، ایک معمولی کمپنی، جو ملک انگلینڈ تھا، اس کی حیثیت کیا تھی اس زمانے میں، اور ہندوستان جو یونائٹڈ انڈیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، ناظرین کو ہمارے، کہ یہ عجوبہ
اور یونیک ایگزامپل کیوں ہے؟ انگلینڈ جو تھا اس زمانے میں اس کی کل اراضی کل تھی سندھ کی، صوبے سندھ کی جو اراضی ہے اس سے بھی 10,000 اسکوائر کلومیٹر کم، مانا پورا انگلینڈ سندھ سے بھی چھوٹا سا علاقہ تھا سارا، ٹھیک ہے صاحب. اور اگر پورے ہندوستان کو دیکھا جائے تو اس کا 1.5% رقبہ بنتا تھا ہندوستان کے رقبے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے سر. اس کی جو آدم شماری تھی وہ تھی سب سے 1857 میں، مثلاً جب ہندوستان کی آدم شماری اس زمانے میں 20 کروڑ تھی پاپولیشن، انگلینڈ کی کل پاپولیشن تھی 1.5 کروڑ، ٹھیک ہے صاحب. بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک جس کی ٹوٹل اراضی سندھ کے صوبے سے بھی کم اور جس کی آدم شماری جو تھی وہ ہندوستان کی آدم شماری پاپولیشن سے 1/8 1/7 10ویں حصے سے بھی کم. اور بھائی یہ اس کے سے بھی چند لوگ آتے ہیں اور اتنے بڑے ملک پہ قابض کیسے ہو گئے؟ ہندوستان یہ جو 17ویں صدی میں جو آپ بات کر رہے تھے نا، ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا، اس لیے وہ آئے کہ اس دولت کا وہ جو ایکسپورٹ یہاں سے امپورٹ کر کے کچھ لے جائیں. یورپ اس زمانے میں، اور انگلینڈ تو اس کا چھوٹا سا حصہ تھا، اگر 25 ممالک ہیں یورپ میں تو انگلینڈ ایک تھا ان 25 میں سے. تو وہ 25 ممالک جو تھے یورپ کے، ان کی ٹوٹل دولت جو تھی وہ ہندوستان جتنی دولت پیدا کرتا تھا اس کی آدھے سے بھی کم، ٹھیک ہے صاحب. پھر یہ آئے اور یہاں سے ایک زمانہ ایسا آیا 1840-42 میں، 1850 مثلا سندھ پہ وہ آئے، سندھ پہ قبضہ ہوا 1842 میں، پھر پنجاب پہ ہوا 1844-46 میں. اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارتی کمپنی تھی اس کی اپنی کمپنی کی فوج میں 2.5 لاکھ افراد تھے، ٹھیک ہے صاحب. 2.5 لاکھ ریگولر آرمی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی، جس کی اس میں اندر کئی آرمیز تھی، ایک مدراس آرمی، ایک بنگال آرمی، ایک اپنا ویسٹرن آرمی، بامبے کی آرمی، 4-5 آرمیز تھی. اور انگلینڈ جو ملک تھا جہاں سے یہ آئے تھے، اس زمانے میں انگلینڈ کی ٹوٹل آرمی تھی 1 لاکھ، ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی فوج تھی 2.5 لاکھ. سو یہ اتنی طاقت اس نے کیسے پیدا کی، جو آپ کا سوال تھا نا. پہلے میں نے اندازہ دیا ناظرین کو، یہ چھوٹا سا ملک جس کی اراضی سندھ سے بھی کم، آدم شماری کے لحاظ سے ہندوستان کی آدم شماری کا 1/8 1/7 یہ تھی، اور وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ 2.5 لاکھ کی ریگولر اسٹینڈنگ آرمی اس کی بنا لی انہوں نے، بنا لی. اور اپنا انگلینڈ کی بھی کل 1 لاکھ تھی، اس سے بھی بڑی، اپنے ملک سے بھی. اچھا اب یہ آئے کیسے؟ سب سے پہلے یہ 1608 میں یہاں جب آئے جہانگیر کے پاس، ایکچولی اس سے پہلے یہاں پورچوگیز آ چکے تھے، یورپین ہندوستان میں. یہاں کے ناظرین کو معلوم ہوگا، کتابوں میں، اسکول کی کتابوں میں شاید پڑھا بھی ہو کہ واسکو ڈے گاما جو تھے وہ آئے تھے پورچوگیز، پہلے یورپینس. اس زمانے میں یہ تھا 1498 یعنی 15ویں صدی میں واسکو ڈے گاما پہنچا
या पहुंचा आके यहाँ पे सूरत पे। उस जमाने में पुर्तगाल और स्पेन इंग्लैंड से ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। इंग्लैंड इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। और तो पहले पुर्तगीज यहां पहुंचे, और वो किस तरह पहुंचे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी और नेविगेशन में इतनी महारत हासिल की कि पुर्तगाल के वक्त इस कहां से अटलांटिक समंदर में जाके फिर अफ्रीका के कोने से टर्न करके फिर हिंदुस्तान इंडियन ओशन में आए और वहां ढूंढे कि हिंदुस्तान की जमीन किस तरफ है। ये नेविगेशन की ये नॉलेज चाहिए, तो ये उन्होंने उनके पास था। तो पुर्तगीज पहले पहुंचे 1498 यहाँ पे, और स्पेन वाले क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा अमेरिका की तरफ 1492। मतलब ये है कि पुर्तगाल और स्पेन इंग्लैंड से ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। फिर 15वीं 16वीं सदी में, ये तो 15वीं सदी के बाद 16वीं सदी में इंग्लैंड की लड़ाई हुई पुर्तगीज से, स्पेन से। उन दोनों को डिफीट किया एक लिहाज से इंग्लैंड ने। फिर वो हावी हो गया, उसके बाद यहां पहुंचा। ठीक है साहब। तो जब यहां पहुंचा तो ये जहांगीर से इजाजत लेके यहां पे उन्होंने अपना गोदाम वगैरह खोला। फिर एक बात ये हुई कि वहां पे पुर्तगीज की एक जो प्रिंसेस थी, उसकी शादी हुई इंग्लैंड के बादशाह से, और तो उन्होंने डावरी में, जहेज में, ये जो जब चूंकि पुर्तगीज पहले पहुंच चुके थे तो बंबई के में उन्होंने बंबई पे भी कब्जा किया था, सूरत के साथ बंबई में। तो उस शहजादी के बाप ने बंबई उसको जहेज में दिया। तो जब उसकी शादी हो गई इंग्लैंड के बादशाह से, तो बंबई वो जहेज में ले आई, और अंग्रेजों की कॉलोनी हो गई बंबई शुरू में। और इन्होंने आके अपनी कंपनी बंबई में बिस्मिल्लाह करके वहां शुरू की। तो 1608 में बंबई में जो जहेज भी उनको मिला, वहां से शुरू किया। साहब इधर ही से फिर शुरू करेंगे। नाजरीन एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, इल्म के समुद्र में हम तो डुबकियां लगा रहे हैं, आपने किधर से कहां पहुंचा दिया मामले को। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अभी वही वापस जा रहे हैं मेरे सवाल पे, कि व्यापारी ट्रेडर को हुक्मरान कैसे बने। बिल्कुल साहब। अब आते हैं, ये था कि ये यूरोपियन कैसे पहुंचे एशिया में या हिंदुस्तान में। पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद फिर ये लोग आ गए। अब इनको इजाजत मिली जहांगीर बादशाह की तरफ से, इन्होंने अपना कारोबार थोड़ा बहुत शुरू किया। अब वो इजाजत लेने के लिए भी फिर इन्होंने बड़े तोहफे तोहफ सबको दे दिए, बादशाह को, नीचे और भी जो भी उनके उमरा वगैरह थे। अब इन्होंने ये हुआ कि इनको ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा था शुरू के जो बिजनेस में, कारोबार में इनको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि साथ साथ उस वक्त तक साथ डच कंपनियां जो नीदरलैंड्स की थी, डच कंपनियां भी आती थी बिजनेस करने हिंदुस्तान में। पुर्तगीज भी ये तो गरचे कमजोर हो गए थे, फिर वो भी आते थे बिजनेस करने। इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया वो भी करती थी बिजनेस। अब इन्होंने कोशिश ये की कि हमको मोनोपोली मिले, बाकियों को निकाल दें ताकि हमारा मुनाफा बढ़े और ये कंपटीशन जो है वो खत्म हो। तो इनकी छोटी मोटी लड़ाइयां लगी डच कंपनी से, पुर्तगीज से, इंडिया में ये लगी। और उसके साथ साथ इन्होंने जो हिंदुस्तान के जहां से ये व्यापार करते थे, मसलन अगर टेक्सटाइल खरीदते थे लोगों से, या मसाला जात खरीदते थे, या कुछ और चीजें हिंदुस्तानियों से खरीदते थे, इन्होंने जोर जबरदस्ती शुरू की, फोर्स इस्तेमाल किया। अपने जो हथियारबंद लोग लेके आए थे, तो फिर लोगों ने शिकायत करना शुरू की। मुगल बादशाह के जो गवर्नर थे उस इलाके के,
ان کو شکایتیں آہستہ آہستہ جاتی رہیں کہ آپ جن کو آپ نے لائسنس دیا ہے وہ تو اس طرح سے زیادتیاں کرتے ہیں، زبردستی قبضہ کر کے فصلیں لے جاتے ہیں، گاؤں والوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو زبردستی ان کو باندھ کے لے جاتے ہیں، پھر ان کی چیزیں جو ہیں وہ کم قیمت پہ یا ضبط لیتے ہیں۔ تو 2-3 بار یہ ہوا کہ جو مغلوں کے گورنر تھے ان علاقوں میں، انہوں نے اپنے فوجی بھیجے اور ان کو تڑی لگائی، مار شار دی اور ان کو پھر اب قابو میں رکھا۔ تو پھر یہ انہوں نے کیا کہ جی یہاں پہ ہماری بات نہیں بنتی، تو یہ ہیڈ کوارٹر انہوں نے شفٹ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ ابھی 17ویں صدی چل رہی ہے، ٹھیک ہے صاحب، 1608 میں یہ آئے، اب یہ اورنگزیب کا زمانہ ہے۔ تو 17ویں صدی کے آخر میں یہ بمبئی سے، سورت سے، یہاں سے نکل کے کلکتے میں جا کے انہوں نے ہیڈ آفس بنا لی۔ اب جب تک اورنگزیب بادشاہ تھے تو مغلوں کا دبدبا تھا اور ان کی کنٹرول بہت تھا۔ اب یہ ان کا رائز جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کا عروج جیسے جیسے بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ مغلوں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، مغلوں کا زوال ہوتا ہے اور یہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ان کا عروج ہوتا جا رہا ہے۔ اورنگزیب کے بعد، اب ان میں چونکہ اورنگزیب کی مینجمنٹ کے متعلق بہت سے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے لوگ بھائی انہوں نے مار دیے، ان کے بچے مار دیے، تو پھر ہوا یہ کہ ان کو اتنی بڑی سلطنت جو تھی، امپائر ہندوستان کی، اتنے صوبے تھے، ان پر کنٹرول کرنے کے لیے پہلے تو خاندان کے افراد جاتے تھے، شہزادے، کسی کو فلاں جگہ، کسی کو فلاں جگہ۔ اب چونکہ زیادہ تر مارے گئے تو پھر جو دوسرے امراء تھے ان کے حوالے کیا۔ تو جب یہ کلکتہ میں گئے تو کلکتے میں بنگال کا حکمران تھا جو اورنگزیب کے زمانے کے چل رہا تھا۔ اب ان کی شکایتیں جو یہاں سورت میں یا بمبئی میں تھیں کہ زبردستی کرتے ہیں اور فیئر ڈیل نہیں کرتے، لوگوں کی شکایتیں جو تھی ان سے چیزیں لے جاتے ہیں زور زبردستی، اور حکومت کو جو ان کو اجازت نامہ جو ملا تھا اس کے بدلے ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا حکومت کو، تو انہوں نے وہ ٹیکس دینا بند کر دی، ٹھیک ہے صاحب۔ مطلب انہوں نے اپنی زور آوری دکھانا شروع کی، جیسے جیسے مغل کمزور ہوتے گئے انہوں نے اپنی طاقت دکھانی شروع کر دی۔ اب مغلوں کا زوال جو ہے اس میں 2-3 باتیں ایسی ہوئیں کہ انگریزوں کو، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بہت کمزور حکومت ہے، ان سے سنبھالا نہیں جاتا ہندوستان کا جو انتظام ہے، لیکن یہ بڑا دولت مند ملک ہے۔ وہ کیسے ان کو ہوا کہ اورنگزیب کا انتقال ہوا 1707 میں، اس کے 30-32 سال کے بعد وہ 2-3 ایسے اورنگزیب کے بعد ایسے مغل بادشاہ بنے جن میں اہلیت نہیں تھی سنبھالنے کی، وہ شعر و شاعری میں لگے رہے، حکومت کرنے کے بجائے وہ زیادہ تھا اپنا دیوان، ہم فلانا بادشاہ لکھے، فلانا دیوان لکھے، حکمرانی سے ہٹ کے دوسری باتوں پہ گئے۔ اب یہ بات سب کو معلوم، آہستہ آہستہ پتہ چل گیا نا، تو یہ پہنچ گیا نادر شاہ 1739 میں، یہ باتیں ہندوستان سے پھیلی، وہاں تک پرشیا میں بھی گئی، ایران میں۔ تو انہوں نے کہا جی اتنی دولت مند ملک ہے اور جاہل لوگ ہیں، نااہل ہے جو حکمران بیٹھے ہیں، تو نادر پہنچ گیا۔ یہاں تھا شاہ عالم، اس زمانے میں اس کا پوتا تھا اپنا اورنگزیب کا، تو نادر نے آ کے تباہی پھیلا دی اور آ کے اس کو اپنا اریسٹ کروایا، مغل بادشاہ کو۔ دلی میں
3 दिन तक कत्लेआम कराया। सरकारी खजाना जो था मुगलों का, जो बाबर से इकट्ठा करके आए थे, वो सारा वो अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली के शहर के जो लोग थे उनके पास जो कुछ असासे थे वो ज़बरदस्ती सोन चांदी हीरे जवाहर दौलत जो कुछ भी थी लेके गया। वो कोहनूर जो था वो भी शाह आलम ने पगड़ी में रखा था, उसको निकलवाया तो लेके गया। किसी ने कुछ नहीं किया, फिर उसको वापस किया कि तुम इतने पैसे दोगे। अब ये मालूम हो गया बहुतों को इस मुगल बादशाह कहाँ बाबर और अकबर और औरंगजेब और उनके पोते के साथ ये हो रहा है। अच्छा, नादर के लश्कर में एक और आदमी भी था, जैसे एक छोटी सी यूनिट का जो मेजर कहे या कर्नल कहे उस लेवल का, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। वो नादर के लश्कर में शामिल था। उसने भी आके देखा कि नादर शाह ने क्या किया। तो जब वापस हो गए तो उसने अपना जत्था इकट्ठा किया अलग। उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान है वहां से पैसे कमाना। वो तो सिंध में भी आए थे कलोड़ों से। हाँ। और उसने एक नहीं जी 8 बार हमले किए नादर ने। मतलब 1739 में नादर आया और उसके 9 साल के बाद 1748 में अहमद शाह अब्दाली आया और फिर अगले 20 साल तक आता रहा, हमले करता रहा सिंध में, पंजाब में, दिल्ली तक। बाकी लूट प्लंडर जो था, माल वाल उठाना, वो लेके गया। अब 8 बार वो आदमी हमला करता रहा और उसने कई इलाके हिंदुस्तान के मुगल बादशाहों से लेके अपनी ममलिकत में शामिल कर लिए। मसलन लाहौर जो था ये अब्दाली की हुकूमत में था, काबुल जिसका दारुल खिलाफा हुआ। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ते में सब देख रही थी, ठीक है साहब। वो भी इसीलिए आए थे कि हम क्या करें। अब उन्होंने देखा कि दौलत यहाँ कमाने के तो और भी जरिए, तिजारत तो है ही, लेकिन यहाँ तो लूट खसूट का है, वो आलम बढ़ा हुआ है। दूसरे आके यहाँ से लूट खसोट करके जाते हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं, तो हम क्यों ना करें। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह की बंगाल से। यही काम जो नादर शाह ने दिल्ली में किया और वही काम जो अहमद शाह अब्दाली ने आके किया, सिंध में किया, पंजाब में किया, दिल्ली में किया, और ये सबको पता चल गया। और उसके साथ एक और भी पावर पैदा हो गया। वैक्यूम था ना, वैक्यूम था, उसमें था मराठा पैदा हो गए, शिवाजी। वो बम्बई और सेंट्रल इंडिया से पैदा हो गए। तो उन्होंने फैलाव शुरू किया। तो जो मुगल सल्तनत का जो बीच का इलाका था सेंट्रल इंडिया का, उस पर वो काबिज हो गए। एक हिस्सा जो था पंजाब और ये जो था सिंध वाला, ये अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि आप हमारे हिस्से में आओगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सब कुछ देखा कि भाई हर एक लुट मची हुई है, लुट मची हुई है, ठीक है ना। तो उन्होंने वही शुरू किया कि जी बंगाल के पहले है, और बंगाल उस जमाने में हिंदुस्तान के जितने भी सूबे थे सबसे ज्यादा अमीर सूबा बंगाल था, सबसे ज्यादा फर्टाइल और बेतहाशा अमीर। तो इनकी लालची निगाहें पहले लगी बंगाल पे। बंगाल में रहते भी थे कलकत्ते में। तो इन्होंने पहले क्या किया कि पहले जो रूलिंग फैमिली थी, सिराजुद्दौला गवर्नर थे उस वक्त, उसके अजीजों में डिवाइड एंड रूल करके, वो मीर जाफर का नाम तारीख में चल रहा है। हाँ हाँ। तो मीर जाफर को इन्होंने पैसे और लालच देके अपनी तरफ किया कि जाहिरन तुम सिराजुद्दौला के साथ हो। ये उनका मिलिट्री कमांडर भी था, सिराजुद्दौला बंगाल की फौज का कमांडर था फौज। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लगी, जिसमें आधी जंग के दौरान वो मीर जाफर जो था मिलिट्री कमांडर, वो अपने बादशाह और गवर्नर
اور عزیز سراج الدولہ کو چھوڑ کے اپنی فوجوں کے ساتھ جا کے انگلینڈ کی جو کمپنی انگریز سے مل گیا، کمپنی سے انگریز کلائیو کے ساتھ ملا. یہ اسے وقفہ لیں اور پھر وقفے کے بعد شروع کرتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب بات کر رہے تھے پلاسی کی جنگ کی. 1757 میں میر جعفر کی بات ہوئی اور سراج الدولہ کی بات ہوئی. آگے بڑھیے. اب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی تھی بیٹل آف پلاسی، یہ بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک تجارتی کمپنی سے تبدیل ہو کے حکمران کیسے ہو گئی. اس بیٹل نے، اس جنگ نے ان کو حکمران بنا دیا بنگال کا. دغا کی بیچ میں اندر کے خاندان کے لوگ اور جو ان کے ملٹری کمانڈر کو انہوں نے لالچ دے کے اندرونی طور پر اپنے ساتھ کیا، اور جب اشارہ جنگ کے دوران انہوں نے دیا میر جعفر کو تو اپنی فوج لے کے سراج الدولہ سے الگ ہو گئے اور ادھر آ گئے. ان کو انہوں نے لالچ یہ دی کہ سراج الدولہ کو ہٹائیں گے پھر تم کو بنائیں گے گورنر. یہ تو لالچ تھی اس کو، وہ اس میں آ گیا میر جعفر. اس کے بعد کلائیو جو تھا وہ زمانے میں کمپنی کا سربراہ جو تھا، سارا یہ مائنڈ یا اسکیمنگ جو تھی یہ اس کی تھی. پھر انہوں نے جعفر کو بھی ہٹایا، اور جس طرح بھی ہم پہلے کر رہے تھے نا کہ اب گورنر تو تھے یہ سراج الدولہ ہو یا پھر میر جعفر ہو گیا، لیکن پھر بھی نام کے لحاظ سے بادشاہ تو پھر بھی مغل بادشاہ تھا، دلی والا. انہی کے نام پہ حکومت چلتی تھی. اب وہاں پہ جس طرح ہم نے پہلے کہا نا کہ جو تھا شاہ عالم، جب یہ آیا تھا اپنا نادر شاہ اور یہ اپنا کیا ابدالی احمد شاہ، تو وہ تھے، تو اس کی کمزوری کی ہم نے بتا دی جب نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے سامنے جو دیکھی. تو بنگال کے بعد 1757 میں 6 یا 7 سال کے بعد انہوں نے پھر بہار پہ قبضہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے. پھر ایک لڑائی اور لڑی، وہ ہے بیٹل آف بکسر. وہ پھر بہار کو بھی اور اڑیسہ کو بھی، ان دونوں پہ قبضہ کر لیا. تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال، بہار اور اڑیسہ، یہ جو ایسٹرن انڈیا ہے اس کے یہ 3 بڑے صوبوں پر ان کا قبضہ کیا. اور وہ شاہ عالم جو تھا وہ اتنا بے حس، اتنا کمزور، مغل بادشاہ جو تھا، اس سے انہوں نے لیٹر سے جس طرح کہتے ہیں اس پہ انگوٹھا لگا، بنایا ایک کاغذ اس کے سامنے رکھا، جس سے مغل بادشاہ دستخط کی کہ اب بنگال، بہار اور اڑیسہ، یہ 3 صوبے جو ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انتظام میں دیے جا رہے ہیں، اور ان سے ٹیکس وصول کرنا، یہ سب کرنا اور انتظام ان کا سنبھالنا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیا. کہاں یہ حال تھا کہ جہانگیر سے اجازت لے لی تھی انہوں نے کہ ہم ایک گودام شروع کریں، لگائیں تاکہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کریں. کہاں یہ کہ اس کے پڑ پوتے سے آ کے انہوں نے کہا اس پہ دستخط کر لو. اس نے اسے دستخط کر دی. اتنا ہیلپ لیس تھا، اتنا بیکار ہو گیا تھا. جو کچھ تھا نادر نے بھی تو آ کے سب کچھ لے گیا، ابدالی آ کے اس سے سب کچھ لے گیا، مراٹھے بھی آئے انہوں نے بھی یہ کر دیا. تو انڈیا کی کمپنی نے تو بنگال، بہار، اڑیسہ پہ جب قبضہ کیا اور جب ٹیکس وصولی نہیں آئی تو انہوں نے بالکل ایک کلائیو نے بڑی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو باقی لوگ تھے انہوں نے بہت ہی لوٹ اور چوری اور ڈاکے، سارا مال جو تھا زبردستی، جس طرح نادر شاہ نے آ کے
مغلوں کا سارا خزانہ چوری زبردستی لے گیا اور لوگوں سے بھی زبردستی ان کے گھروں سے چھین کے ان کے جو ہیرے جواہرات سون چاندی جو کچھ بھی چیزیں تھیں سب لے گیا. اسی طرح کلائیو نے بھی بنگال کی جو حکمران تھے سراج الدولہ, تو ان کی جو سرکاری ٹریجری تھی اس کو بھی سارا لوٹ کے اپنے پاس لے گیا. اور پھر جو بنگال کے لوگ تھے, چونکہ جس طرح میں نے کہا سب سے امیر صوبہ ہندوستان کا بنگال تھا, تو ان کے جو لوگوں کی جو دولت گھروں میں تھی, سون چاندی ہیرے جواہر جو کچھ بھی, وہ بھی زبردستی لوٹ کے لے گئے. اب جب انہوں نے یہ لوٹ کا مال جہازوں پہ لاد کے انگلینڈ بھیجا, وہاں تو آنکھیں کھل گئی سب کی. انہوں نے تو اتنی دولت انگلینڈ نے دیکھی نہیں تھی, سنا تھا کہ ہندوستان بڑا امیر ملک ہے, لیکن اب تو جہاز بھرے ہوئے سون چاندی ہیرے جواہرات ریشم جو بھی قیمتی چیزیں تھیں, کئی جہاز لوٹ کے مال کے بھرے ہوئے. جب وہاں پہنچے تو انگلینڈ والوں نے ان کی تو آنکھیں کھل گئی. اس کے بعد پھر جو حکومت تھی انگلینڈ کی, انہوں نے کہا جی بھائی ٹھہرو, ہم کہاں چلے گئے؟ یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر تھے نا, جو وہ مال کھا رہے تھے نا, یا جو شیئر ہولڈر تھے. انگلینڈ کی حکومت نے کہا کہ بھائی اگر اتنا مال ہے وہاں پہ اور اتنا آسان ہے وہاں سے لوٹ کے ادھر لے آنا, تو حکومت برطانیہ کو بھی دو حصہ. تو وہاں پہ ایک جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ولیم پٹ جونیئر, دو باپ اور بیٹے دونوں پرائم منسٹر رہے انگلینڈ کے, تو یہ ولیم پٹ جونیئر تھے. تو انہوں نے پہلا انڈیا ایکٹ, برٹش پارلیمنٹ نے, ابھی ہندوستان میں مغل بادشاہ چل رہا ہے, مغلوں کے نام کی سلطنت وہی ہے, لیکن برٹش پارلیمنٹ کو جب یہ بنگال اور بہار اور اڑیسہ کی دولت جہازوں میں بھر کے ان کے آ کے گھر پہ پہنچی, جب انہوں نے کہا کہ پھر ہم کہاں گئے, تو برٹش پارلیمنٹ نے 1774 میں وہ قانون پاس کیا کہ اب ہم پالیسی طے کریں گے. اس کی سیاسی پالیسی, ملٹری پالیسی برطانوی حکومت طے کرے گی, تجارتی کام آپ کرو, مطلب کہ ہمارا حکومت کا حصہ اس لوٹ مار میں اب شامل ہو جائے. اب یہ تو پہلی برٹش گورنمنٹ کی انڈائریکٹ کہیے یا پارٹلی کنٹرول شروع ہوا. فل کنٹرول تو پھر آیا 1857 میں, لیکن ابھی اس سے 80 سال پہلے ہی بنگال کی لوٹ جب وہاں پہنچی تو آنکھیں کھل گئی یہ دولت دیکھ کے. اب ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو اور کلائیو کو پتا چل گیا کہ بھائی اتنا بڑا آسان ہے, ہندوستان کے جو صوبے ہیں بہت دولت مند ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اس وقت تک یورپ میں جو انڈسٹریل ریولوشن ہوا اس کی وجہ سے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ نئے نئے ہتھیار بھی پیدا ہوئے جو ان کے استعمال میں آئے, اور وہ ابھی تک ہندوستان کی فوجیوں کے پاس وہ آرگنائزیشن نہیں تھی, وہ ٹریننگ نہیں تھی, اور وہ ہتھیار اور ایمونیشن بھی نہیں تھا. تو اب ان کے منہ کو جو وہ خون لگ گیا نا کہ تو کتنا آسان ہے, قبضہ کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قبضہ کرو اور لوٹ کرو, جو بھی چیزیں ہیں لوٹ مار کرو. پھر بنگال سے اڑیسہ اور بہار اس پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے پھر ساؤتھ پہ اٹیک کیا. ساؤتھ پہ تھے حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان میسور. تو اب وہاں پہ ان کی 4 لڑائیاں لگی حیدر علی سے اور ٹیپو سلطان سے. ٹھیک ہے, پہلی لڑائی حیدر علی نے اور ٹیپو سلطان نے جیتی, ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیفیٹ ہوئی. اس کے بعد پھر 3 اور لڑائیاں لگی.
مطلب کہ یہ 8-10 سال تک یہ لڑائیاں چلتی رہی، حتیٰ کہ میسور پہ ان کا قبضہ ہو گیا، انگریزوں کا. انگریزوں ایسٹ انڈیا کمپنی کا. حیدر علی اپنی بیماری سے مر گئے، وفات پا گئے تھے. ٹیپو سلطان نے وہ بڑی بہادری اور ہمت سے، جو آج کل بھی افسانوں میں اور رومانوی داستان میں ہے، تو وہ انہوں نے بڑی بہادری سے خود لیڈ کیا. پہلے ایک لڑائی میں وہ جیتے بھی تھے، لیکن پھر وہ انہوں نے شہادت پائی. آخری لڑائی جو تھی بیٹل آف میسور، تو اس میں انہوں نے شہادت پائی. تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو میسور کی سلطنت تھی اس میں بھی قبضہ کر لیا. تو یہ ہم 1770 تک ہم آ گئے ہیں. میرے خیال میں آج کے اس پروگرام میں ہم 1770 تک ہی رہنے دیتے ہیں. یہ اس پروگرام کا حصہ 1 ہے، حصہ اول ہے. حصہ 2 پہ پھر ہم آگے بات کریں گے. اگر بڑھ گئے تو حصہ 100 بھی ہو سکتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی شاہ صاحب. ناظرین، خدا حافظ.